السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خوش آمدید ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو پر، جہاں پر کہانی آپ کے دل کو چھو لینے کے لیے بنی جاتی ہے. آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی پہاڑی گاؤں کی کہانی جہاں شور مچاتی ندی کے اوپر لٹکتا ہوا ایک بوسیدہ پل اور 3 معصوم دوستوں کا ایک سچا وعدہ وقت اور مصیبت کے سامنے دیوار بن گیا. جب سیلاب کی گرج سنائی دی تو سوال یہ نہ تھا کہ پل بچے گا یا نہیں، سوال یہ تھا کیا سچے وعدے تقدیر کا رخ بھی بدل سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں وعدوں کا پل، ایک ایسی کہانی جہاں عزم، دوستی اور ایمان نے ناممکن کو ممکن میں بنا ڈالا. آج کی کہانی کا عنوان ہے وعدوں کا پل. پہاڑی گاؤں میں گرجتی ندی پر لٹکتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے پل پر صبح کی پہلی کہر اتر رہی تھی. عائشہ رسی کے پھندے ہوئے بینڈل کو سہلاتے ہوئے بولی، کہتے ہیں یہ پل کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. بلال اپنے اسکول کا بیگ اٹھائے پہنچا اور بولا، ہم روزانہ اسی سے گزرتے ہیں، سوچو اگر ایک دن یہ نہ رہے تو. دانش دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولے ہوئے کہا، بزرگ ریحان نے کل رات خبردار کیا تھا سیلاب جلد آنے والا ہے. عائشہ کا دل دھڑکا. یہی پل اسکول، کلینک اور بازار تک واحد راستہ تھا پورے گاؤں کے لیے. اس کے بنے رہنے سے گاؤں کا بند بھی بنا رہے گا. پل کے دوسرے سرے پر بزرگ ریحان کھڑے تھے، پیٹھ جھکی مگر نظریں پکی بچوں پر. انہوں نے پکارا، کیا تم اس گاؤں کے لیے ہمارے وعدے کو نبھاؤ گے؟ تینوں دوست حیران نظریں ملائے. وعدہ؟ ریحان نے آگے بڑھ کر کہا، 10 سال پہلے میں نے اس پل کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر زندگی اور دریا کی طاقت نے راستہ روک لیا. انہوں نے ایک پرانی خاکہ نما نقشہ ایک پٹھار پر پھیلایا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھاری کام تمہارے بس کا ہے، کیا تم میرا وعدہ پورا کرو گے؟ عائشہ نے آگے قدم بڑھا کر کہا، ہم ضرور کریں گے. بلال اور دانش نے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی. بزرگ ریحان نے تینوں کے ہاتھ میں ایک سادہ لوہے کی انگوٹھی رکھی. اسے پہنو، جب تک پل مضبوط نہ ہو یہ وعدہ نہ چھوڑنا. صبح سے شام تک انہوں نے لکڑی کے ڈنڈے لائے، دڑارے بھری اور رسی کے پلڑے مضبوط کیے. گاؤں والے دلچسپی سے دیکھتے رہے. دوپہر کو بلال کے قدم توازن کھو بیٹھے اور وہ ہلتے ہوئے ہچکولے پل سے ڈھگا، لیکن دانش نے اسے سہارا دیا اور عائشہ نے ٹہنی ٹیک کر راستہ بحال کیا. غلطیاں ہوتی ہیں، عائشہ نے کہا، مگر وعدہ ہمیں سنبھالتا ہے. خبر پھیلی، 3 بچوں نے پل پر کام شروع کیا ہے. لوگ مدد کو آنے لگے، کیل، تار، پانی، ہر چیز لے کر. گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے ان 3 بچوں کے ساتھ مل کر کام شروع کیا. دھیرے دھیرے شام کو نصف پل ٹھیک ہو گیا تھا. رسی ڈھیلی اور لکڑی ڈگمگا رہی تھی. عائشہ نے اپنی لوہے کی انگوٹھی کو دیکھا. وہ گرم محسوس ہوئی، جیسے دل کی دھڑکن اب رکنا نہیں. بلال نے ہمت کر کے آخر کا کیل ٹھوکا اور رسی کو کس کر باندھا. دانش نے آخری موڑ ٹھیک کیا. تینوں بچے پیچھے ہٹے اور دیکھا پل مضبوط کھڑا تھا. بزرگ ریحان اپنی جھونپڑی سے ٹہنی ہلائے، آنکھ نم تھی. تم نے وعدہ نبھایا. اس رات پورا گاؤں نئے پل سے گزرا، کسان، بچے، بزرگ، سب. عائشہ نے سمجھا، واقعی ہمت کوئی جادو نہیں، یہ تمہارے وعدے سے پیدا ہوتی ہے. بلال جانا کہ دیانتداری ایک پوری کمیونٹی کو متحد کر دیتی ہے. دانش نے دیکھا کہ ایک وعدہ سینکڑوں وعدوں میں بدل سکتا ہے اور سینکڑوں بدل دیں گے دریا کا راستہ. بزرگ ریحان نے تینوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، سچے وعدے خوف سے مضبوط ہیں. تاروں بھری رات میں 3 دوست نے عہد کیا، جہاں بھی جائیں دوسروں کے وعدے بھی نبھائیں. تو دوستوں، یہ تھی کہانی ایک سچے وعدے کی. ایک پل جو ٹوٹنے کے قریب تھا اور 3 دلوں نے اپنے عزم سے اسے مضبوط بنا دیا. ہمیں یہ سبق ملا کہ جب ہم سچائی اور نیت سے جڑے ہیں اور راہیں خود بخود ہموار ہونے لگتی ہیں اور چھوٹے وعدے بڑی تبدیلیوں کا راستہ بناتے ہیں. اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے
تو ہمارے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی محبت بھری رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی، ایک نئے خواب، ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک یاد رکھیے، سچے وعدے ہی سچی دنیا بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔